فنادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ہود کے یہ چوتھے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے حجت تمام کی ہے اس قوم پر، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایک لمبی مدت تک مہلت عمل دی ان کو اور ہدایت کو خوب واضح کیا۔ اور سورہ نوح میں تو آپ پڑھتے ہیں کہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے کیفیت کو بیان کیا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا تھا کہ اے پروردگار، یعنی جب تنگ آ گئے اپنے قوم سے کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار اب تو اس زمین پر ایک کافر کو بھی باقی نہ چھوڑ، انکا ان تذرہم، اگر تو نے انہیں باقی چھوڑا یذلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو بھٹکائیں گے یہ، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسل سے آئندہ جو بھی پیدا ہوگا وہ فاجر اور کافر ہی پیدا ہوگا۔ یعنی اتنے مایوس ہو گئے تھے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے، اور وہیں پر یہ بات فرمائی گئی حضرت نوح نے کہ میں نے ان کو رات میں بھی دن میں بھی تیری دعوت پہنچائی، چپکے بھی، پکار کے بھی، لیکن میری دعوت نے ان کے فرار میں ہی اضافہ کیا۔ تو اتنی ٹھیٹ ہو چکی تھی یہ قوم کہ ان سے کوئی امید باقی نہیں تھی کہ یہ اصلاح کی طرف آئیں گے اور دعوت کو قبول کرنے والے بن جائیں گے۔ تو بالآخر کشتی بنائی اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے، اور حکم دیا گیا کہ اس میں اہل ایمان کو اور جانوروں میں سے سب ایک جوڑے کو اپنے گھر والوں کو سوار کر لو، اور پھر وہ پانی اللہ کے حکم سے زمین سے بھی ابلا، آسمان سے بھی برسا، اور وہ قوم جو تھی غرق کر دی گئی، صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار تھے، اور آج وہی لوگ ان کی نسل سے ہیں جو نوح علیہ السلام کی اور ان افراد کی نسل ہے جو اس میں ایمان لانے والے تھے۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام نے جب بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو ایک محبت بھی بیٹے کی وہ بھی ان پر غالب آئی، اور انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی کہ اللہ تیرا حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو بٹھا لے، یہ بھی میرے گھر والوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی یہ رشتہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اصل رشتہ دین کا رشتہ ہے۔ تو اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ، پس نوح نے پھر اپنے رب کو پکارا اس موقع پر جب بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، اور اسے پکارا بھی، لیکن اس نے کہا جواب میں کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں، وہ مجھے بچا لے گا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ نوح نے اپنے رب کو پکارا، فقالا، اور فریاد کی، رب ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے، اور وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ حق ہے، سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، یعنی تیرا فیصلہ سب سے بڑھ کر علم اور حکمت پر مبنی فیصلہ ہے جو تو فیصلہ فرمائے۔ کالا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تیرا بیٹا ٹھیک ہے صلبی تو ہے لیکن دین کے لحاظ سے وہ تیرا بیٹا نہیں ہے،
انہو عمل غیر صالح، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے، یعنی صالحین میں سے نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ انی اعظک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تو نادانوں کی سی باتیں نہ کر، نادانوں کے سے مطالبے نہ کر، جاہلوں میں شمار نہ ہو۔ کالا، تو پھر نوح علیہ السلام نے عرض کیا، ربی انی اعوذ بک، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک، کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں، وہ چیز مانگوں، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں ہے، یعنی میں نے ٹھیک ہے تجھ سے یہ سوال کر ڈالا، لیکن اب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اے پروردگار اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں تو برباد ہو جاؤں گا، خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا، لہذا میری اس بات کو معاف کر دے۔ قیلا، تو کہہ دیا گیا، یا نوح بسلام منا و برکات علیک، کہ اے نوح اب تو اتر جا، یعنی جب قصہ تمام ہو گیا، سب کفار ڈبو دیے گئے اور زمین نے پانی جذب کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو، قیلا، کہہ دیا گیا پھر نوح سے، یا نوح، اے نوح اب اتر جا، بسلام منا، ہماری طرف سے تجھ پر سلامتی ہے، وہ برکات علیک، اور تجھ پر بڑی برکتیں ہیں، یعنی تو بہت برگزیدہ ہے ہمارے ہاں نزدیک، بڑی سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر ہماری طرف سے۔ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور ان سب گروہوں پر بھی جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی تیری پیروی کرنے والے ہیں، ان پر بھی سلامتی ہیں اور برکتیں ہیں۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور دوسرے وہ گروہ جن کو ہم سامان زندگی تو دیں گے، لیکن اس کے بعد ثُمَّ يَمُسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، یعنی یہ نہیں کہ اب جو بچ گئے ہیں تیرے ساتھ ان کی نسل ہمیشہ سلامتی میں رہے گی، ایسا نہیں، جو ہماری دعوت کو قبول کرنے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے وعدہ ہے، اور جو اس سے ہٹ کر چلیں گے تو سامان زندگی تو ہم انہیں دیں گے، یعنی دنیا میں گزر بسر کا جو اسباب وسائل ہیں وہ دیں گے، لیکن بہرحال دردناک عذاب ہماری طرف سے ان کو بھگتنا ہوگا۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد خطاب کیا جا رہا ہے، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، یعنی جو ہم نے یہ واقعہ سنایا، ہزاروں سال گزر چکے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور بھی 2500 سال پہلے کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ تو ان سے بھی کئی ہزار سال پہلے ہوئے۔ فرمایا کہ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، نُوحِیہا الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا، آپ نہیں جانتے تھے ان باتوں کو، انتا ولا قومک من قبل ھذا، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کے قوم کے لوگ جانتے تھے ان باتوں کو، فاصبر، لہذا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے صبر سے کام لیجیے، صبر کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کیفیت سے بڑے پریشان تھے، جو لوگوں کی طرف سے رد عمل ہو رہا تھا، طرح طرح سے ان کو دعوت دی جا رہی تھی، تو فرمایا جا رہا فاصبر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیجیے۔ اور یہی ہم سب کے لیے نصیحت ہے، جو بھی اللہ کے راستے میں اللہ کی دعوت کا کام کرنے والے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ دعوت پیش کریں گے اور لوگ ہار پہنانے آ جائیں گے، مخالفتیں، طرح طرح سے رکاوٹیں آئیں گی، لہذا صبر سے کام لینا ہوگا۔ فاصبر، صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، انجام کار کن کا اچھا ہے؟ متقین کا اچھا ہے، تقوی والوں کا۔ بے شک ایک شخص بھی ایمان نہ لائے پھر بھی کامیاب ہے وہ جس نے اللہ کی دعوت پہنچائی ہے، اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، لہذا متقین کے لیے ہی انجام اچھا ہے۔ تقوی پہ اپنے آپ کو قائم رکھو، یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی درجہ بندی رکھی ہے، اور فرمایا کہ
جو متقین ہیں وہی درجے کے لحاظ سے برتر ہیں. کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی زبان، کوئی علاقہ، کوئی قوم اس چیز سے برتر نہیں ہے. صرف تقوی ہے جو معیار ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اس کی فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باتیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.